فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ معزز سامعات اور راہ کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ملک 67 سورہ آف دا قرآن، 30 آیات ہے اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں 30 آیتوں والی ایک سورت ہے۔ اس سورت نے ایک آدمی کی شفاعت کی تاکہ وہ اس کو بخش دیا جائے، تو یہ سفارش کرنے والی صورتیں ہیں سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ۔ آپ اس وقت تک سوتے نہ تھے جب تک سورہ ملک نہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ پہلا رکوع، اللہ نے موت و زندگی کی تخلیق کی تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اچھا عمل کوالٹی چاہتا ہے، کوانٹیٹی نہیں چاہتا ہے۔ کوالٹی کے ساتھ اگر کوانٹیٹی بھی ہو تو پھر اور اچھا ہے۔ اچھا عمل کی درستگی کوالٹی سے ہوتی ہے، اور اچھا عمل کسے کہا جاتا ہے، صالح عمل کسے کہا جاتا ہے، جس میں 2 چیزیں پائی جاتی ہے، ایک اخلاص اور دوسرا اطاعت رسول، اللہ کے لیے کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق کرنا، جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے پر کام کرنا۔ یہی کام اللہ کے پاس قابل قبول ہے اور اسی لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کس چیز کے بے ربطی نہ پاؤ گے؟ نگاہ دوڑاؤ، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ دیکھیں، ہر رات جب پڑھا جاتا ہے تو ریمائنڈر ہے لوگوں کے لیے، اچھا عمل کرو، اللہ کی قدر کرو، اللہ کو پہچانو، بار بار دیکھو، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ اس کے دہاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ اس کے کارندے ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ کاش ہم تو سنتے اور سمجھتے، کاش ہم سنتے اور سمجھتے۔ سننے اور سمجھنے کی پھر قرآن یاد کروا رہا ہے، سنو، غور کرو، غور کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو سدھارو، عمل کے راستے پر لے کے آؤ۔ سننا سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاؤں میں شامل ہوتے جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ تو اگر دنیا میں تم عقل سے کام نہیں لیتے تو وہ عقل بیکار ہے۔ عقل رکھ کے بھی جانوروں کی طرح مشابہ ہیں۔ کاش ہم مان لیتے، جو ہے نا، کاش، ارے اگر، تو اگر مگر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کافر کا جملہ ہے، کلمہ لو مت کہو، لو یعنی اگر، تو مومن کی ڈکشنری میں یہ کلمہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ لو شیطان کا عمل کھول دیتا ہے، مومن یقینی بات کرتا ہے، اگر مگر کی بات نہیں کرتا ہے، یعنی جو حکم آتا ہے اس کو مان لیتا ہے، نہیں ایسے، اگر ویسا کرتے تو بھی قبول ہوتا، اگر ایسا کرتے تو بھی قبول ہوتا۔ یہ اگر مگر نہیں ہے اسلام میں، ڈکشنری میں سے نکال دے اس کو۔ رکوع دو، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کے رزق، اسی کے حضور دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو۔ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دیکھیں، ہر رات ریمائنڈر رب کے بارے میں، ان سے کہو، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ تو یہ بار بار پڑھ کے ایسا فیل نہیں ہو رہا اپنی آنکھوں کو، کان اور اپنے دل کو دیکھ کر، کیا میں اس کو صحیح استعمال کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے؟ اگر نہیں کر رہی تو پھر وبال جان بننے والی ہے۔ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ان سے کہو، وہ رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں
اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ عنقریب معلوم ہو جائے گا کون گمراہی میں پڑا ہوا ہے، کون بھٹکا ہوا ہے، قیامت کے دن سب کا پتہ چل جائے گا۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنویں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال لا دے؟ تو یہاں پر مثال دی گئی ہے کس کی؟ کافر اور مومن کی مثال۔ جو اندھا بن کر رہتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو چہرے کے بل چلائیں گے، اور جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اس تعظیم کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کا ویلکم کیا جائے گا۔ سورہ قلم، سورہ قلم 68 سورہ آف دا قرآن۔ پہلا رکوع۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور بے شک تم اخلاق کے مرتبے پر ہو۔ اخلاق اتنے بلند ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اخلاق کے اوپر آپ سوار کر کے چل رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی اخلاق اتنے بلند کریں، اخلاق کے ساتھ ہمیں محسنین کے عمل کرنے والا بنائے۔ اور بے شک تم اخلاق کے مرتبے پر ہو، تمہارا رب بھٹکے ہوں کو بھی جانتا ہے اور راہ راست لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ تم جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ یہ چاہتے ہیں کہ تم دب کر کام کرو تو وہ بھی نرمی اختیار کرے۔ مومن کی ایک شان نہیں ہے کہ لوگوں سے ڈرے یا دبے۔ مومن ڈٹ کر حق کا پیغام پہنچاتا ہے اور حق پر ڈٹ جاتا ہے، کمزور مومن نہیں ہوتا۔ باغ کے مالک یہ سوچ کر رات میں سوئے کہ کل صبح ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے۔ رات کو اس باغ پر اللہ کی طرف سے ایک بلا آ گئی۔ صبح وہ باغ کی طرف چلے تو آپس میں کہہ رہے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے باغ کی طرف چلے۔ باغ کو دیکھا تو کہا ارے ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ پھر بعد میں احساس ہوا کہ وہ محروم ہو گئے ہیں۔ بعد میں انہوں نے افسوس کیا بے شک ہم سرکشی و گنہگار ہو گئے ہیں۔ اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، بعید نہیں کہ وہ ہمیں اس سے بہتر باغ دے گا۔ ان کا باپ جو بھی فصل اگتی تھی پہلے غریبوں کو اس میں سے حصہ نکالتا تھا، لیکن باپ کے انتقال کے بعد بیٹوں نے یہ کیا کہ باپ ہمارا بیوقوف تھا، اتنا خرچ کر دیتا تھا، اب ہم نہیں دیں گے۔ تو صبح صبح اندھیرے میں جا کر سارے پھل توڑ لیں گے مسکین اور غریب آنے کے پہلے۔ تو رات میں نکلے تو اللہ تعالیٰ نے باغ کو ختم کر دیا۔ تو لوگوں کا جو حصہ ہے وہ اپنے مالوں میں سے وہ حصہ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور بڑا چڑھا کر دے۔ رکوع 2۔ متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کیا نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، اور جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدہ کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ اپنے رب کے فیصلے صادر ہونے تک صبر کرو۔ یہ قرآن سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اس میں سورہ قلم میں جو مانتے ہیں ان کے لیے بتایا گیا ان کا ریوارڈ کہ اللہ کی پنڈلی ان کے لیے کھولی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پروردگار اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر پڑیں گے۔ صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو لوگوں کو دکھلانے یا سنانے کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے۔ وہ سجدہ تو کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پشت اکڑ کر ایک تختے کی طرح ہو جائے گی۔ سورہ حاقہ۔ اس چیز کا قیام حق ہے، یعنی قائم ہونے والی آخرت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس میں پہلے جنت کا ذکر پھر جہنم کا ذکر کیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلے سنا تھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بڑی شاعری ہے، پھر جب آپ سنتے گئے تو آپ کے جیسے جیسے دل میں خیالات آ رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے جا رہے تھے اس سورے میں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ رکوع 1۔ سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے، عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی نظر آتا ہے؟ یہ اور فرعون دوسری تل پٹ ہو جانے والی بستیوں نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ پھر سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑوں کو اکھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا،
इस दिन तुम लोग पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई राज भी छुपा ना रह जाएगा। इस दिन जिसका नाम अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा देखो पढ़ो मेरा नाम अमाल। इन्हें खुशी खुशी लोगों को बताए देखो पढ़ो पढ़ो मेरा नाम अमाल। वो आली मुकाम जन्नतों में होगा। रब्बना जअलना मिनहुम रब्बना जअलना मिनहुम रब्बना जअलना मिनहुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन लोगों में शामिल फरमाए जो खुशी खुशी अपने नाम अमाल लोगों को बताते हो क़यामत के दिन। इनसे कहा जाएगा मज़े से खाओ पियो इनके अमाल के बदले जो तुमने गुजरे हुए दिनों में किए हैं। जिसका नाम अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा वो पछताएगा और कहेगा काश मेरी वही मौत जो दुनिया में आई थी फैसला कुन होती, वही मौत मेरा काम तमाम कर देती। तो ये काश 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 यही जुमले कहेगा मौत से फिर जहन्नम में जाने तक, जहन्नम में भी। तो ये काश कहने का मौका यहाँ पर है, अमल करने का मौका यहाँ पर है। आज ना मेरा माल मेरे कुछ काम आ रहा है और ना इक़्तिदार। इसको 70 हाथ लंबी जंजीरों में जकेड़ कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिद दुनिया। रुकू नंबर 2, ये कलाम किसी शायर का कौल नहीं है और ना किसी काहिन का कौल है। तुम लोग कम ही गौर करते हो। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है। अगर इस नबी ने खुद गढ़ कर कोई बात हमारी तरफ मंसूब की होती तो हम इसका दायां हाथ पकड़ लेते। इतनी सख्त वार्निंग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताई जा रही, क्या कि हम भी कभी डोंट डेयर कि अल्लाह ताला के साथ अल्लाह के नाम पर कोई दूसरी झूठी बात लोगों को फैलाए, इससे इसकी रगे गर्दन काट डालते। फिर तुम में से कोई हमें इस काम से रोकने वाला ना होता। इतनी सख्त वईद है, जो है वही बताओ। अपने दिमाग से कोई दूसरी बातें नई बातें मत बताओ लोगों को। दर हकीकत ये परहेजगार लोगों के लिए एक नसीहत है। सूरह मारिज, मारिज कहते मेराज से है, मारिज ऊंचा चढ़ना। रुकू 1, क़यामत के रोज़ आसमान पिघली हुई चांदी की तरह हो जाएगा, पहाड़ रंग बिरंगे धुनके हुए ऊन जैसे हो जाएंगे। कोई जिगरी दोस्त अपने जिगरी दोस्त को ना पूछेगा, हालांकि वो एक दूसरे को दिखाए जाएंगे। मुजरिम चाहेगा कि अपनी औलाद, बीवी और भाई, करीब तरीन ख़ानदान और ज़मीन के सब लोगों को फ़िदिये में दे दे, फ़िदिये में देकर अजाब से बच जाए, मगर वो भड़कती हुई आग में डाल दिया जाएगा। यहाँ पर मोहब्बतें करता है इंसान, वहाँ पर अल्लाह ताला इसको जहन्नम में डालने का ख्वाहिश ज़ाहिर करता है अपने ख़ानदान के, अपने अजीज़ रिश्तेदारों के। तो बात क्या पता चल रही है, अपना खुद आमाल हमारे खुद के ज़िम्मे है। इंसान पर जब मुसीबत आती है तो वो घबरा उठता है और जब खुशहाली नसीब होती है तो बुखल करने लगता है, मगर वो लोग इस ऐब से बचे हुए हैं। यहाँ पर क्वालिटीज़ बताई जा रही है मुत्तक़ीन की, जन्नत वालों की। पहला, नमाज की हमेशा पाबंदी करते हैं और उनके मालों में से साइल और महरूम का हक़ मुकर्रर है। तीसरा, जो रोज़े जज़ा को बरहक मानते हैं। चौथा, अपने रब के अजाब से डरते हैं। पाँचवा, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। छठा, अपनी अमानतों की हिफाजत करते हैं। सातवां, अपने अहद का पास करते हैं। आठवां, अपनी निगाहों की रास्तबाज है। नाइन्थ, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। ये लोग जन्नत के बागों में होंगे। रब्बना जअलना मिनहुम। अल्लाह ताला हमें इन सिफ़ात के मुश्ताक बनाए और जन्नत वालों में शामिल फरमाए। रुकू 2, मुनकरीन दाएं और बाएं से ग्रोह दर ग्रोह तुम्हारी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। इनका मकसद कबूल हक़ नहीं है बल्कि मजाक उड़ाना है। इन्हें अपनी बेहुदा बातें और खेल में पड़े रहने दो, यहाँ तक कि ये इस दिन को पहुँच जाए जिसका इनसे वादा किया जा रहा है। जब ये अपनी कब्रों से निकलकर इस तरह दौड़े जा रहे होंगे जिसे अपने बुतों के आस्थानों की तरफ दौड़ रहे हों। इनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, ज़िल्लत इन पर छा रही होगी। वो दिन है जिसका इनसे वादा किया जा रहा था। इब्न तैमिया कहते हैं कि तुम में से कोई ये ना कहे कि मैं पूरा ईमान वाला हूँ, यानी पूरे ईमान के बाद मैं लोगों को दावत दूंगा, ये ना कहो, बल्कि जो इल्म तुम्हारे पास पहुँचा है लोगों को बताओ, लोगों को बताओ। इल्म आना, मकसद क्या है इल्म का? इल्म लेना फिर उसको फैलाना, इल्म लेना फिर फैलाना। तो ये इसका मकसद पूरा होता है जब।
اور علم لیتا ہے، عمل کرتا ہے، پھیلاتا ہے، یہ علم کا حق ہے۔ سورہ نوح 71 سورہ آف دا قرآن۔ نوح علیہ السلام کو ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے، بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں کھلم کھلا دعوت دی، ان کو اعلانیہ بھی تبلیغ کی، چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے 7 آسمان تہہ در تہہ بنائے اور ان میں سے چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا؟ تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس سے کھلے راستے پر چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، رکو دو اے میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ یہاں پہ بددعائیں جو نبیوں نے اپنی قوموں کے لیے دیا تھا جو نہیں مانے تھے، نوح علیہ السلام نے بھی بدعا دی، اللہ تعالیٰ ایک گھر بھی ان کا باقی مت رکھ، ہر ایک پر عذاب بھیج، کیونکہ جو نسل پیدا ہوگی وہ بھی بدبخت ہوگی۔ پھر اپنی خطاؤں کی بنیاد پر وہ غرق کر دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، ان کی نسل سے جو پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب، مجھے، میرے والدین کو اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا یزید الظالمین الا تبارا۔ سورہ جن 72 سورہ آف دا قرآن۔ اس میں جنوں کے ایمان لانے کے بارے میں ذکر ہے۔ پہلا رکوع، جنوں کے ایک گروہ نے وحی الہی کو غور سے سنا اور جا کر اپنی قوم سے کہا۔ یہی طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے، جب سنیں تو فوراً لوگوں کو بتانے کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس قرآن کو قرآناً عجبا کہا ہے، بہت عجیب اور بہت ہی زبردست احکام اس میں دیے گئے ہیں جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ انسان اگر غور و فکر کرنے لگے تو پھر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو مزہ آنے لگتا ہے، پھر اس کی وہ مٹھاس وہ چھوڑتا نہیں ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس پر ایمان لے کے آئے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس بات نے جنوں کے غرور کو بڑھا دیا۔ اب آسمان کے پہرے داروں سے پھٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اب ہم آسمان سے سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتے ہیں۔ ہم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی اور اس پر ایمان لائے۔ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں اور کچھ حق سے منحرف ہیں۔ جنہوں نے اسلام اختیار کیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی۔ ان میں بھی متقی اور کافر دونوں بھی وہاں پر ہوتے ہیں، اور جو حق سے منحرف ہیں جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب دے گا۔ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ رکوع دو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ یہ شرک والوں کے لیے دلیل ہے۔ مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کسی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کا پیغام کو پہنچا دوں۔ جو رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جہاں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کی مددگار کمزور ہے، کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ اللہ غائب کا علم کسی کو نہیں دیتا سوائے اس رسول کے جس کو اس نے اس علم کو دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، اتنا ہی جتنا وہ چاہتا ہے۔ سورہ مزمل، اوڑھ لپیٹ کے سونے والے، 73 سورہ آف دا قرآن، 20 آیات ہے اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ پہلا رکوع،
اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ رات کو اٹھنا نفس پر کو قابو پانے کے لیے بہت کارگزر ہے، یعنی جو اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے وہ تہجد کا پابند رہے، تہجد کی اگر عادت کر لے تو پھر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے پر بھی قادر ہو سکتا ہے۔ رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے۔ قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتا تو سکون سے پڑھا جاتا ہے۔ دن کی مصروفیت میں اپنے رب کا نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ چھوڑ دو، اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، سارے لوگوں کو چھوڑ دو، اپنی فکر کرو، اپنی آخرت بناؤ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بخشش کا ذریعہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے بخشش کرواؤ اور اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ دین کے راستے میں جو لوگ تانا زنی کرتے ہیں، ڈونٹ کیئر، صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے چلے جاؤ۔ لوگوں، تمہارے پاس ہم نے ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا، اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ کیفیت ایسی ہوگی کہ جیسے بچہ جو بچپن میں اگر بڑی بڑی چیزیں دیکھ لیتا ہے تو اس کے چہرے سے معصومیت ہٹ جاتی ہے، تو جہنم ایسی خوفناک ہوگی کہ انسان رہے گا جوان لیکن دکھے گا بوڑھا۔ اتنا فکر، اتنا دہشت، اتنا وحشت کا وہ عالم ہوگا۔ اللہ رب العزت اس دن کی سختی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ رکو دے، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم بھی راتوں کو عبادت میں کھڑے رہتے ہو اور تمہارے ساتھی بھی عمل کرتے ہیں۔ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، اس لیے اب جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ آیات میں قرآن کے پڑھنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ علماء جو غور کرتے ہیں، اس کے تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے خزانے نکال لاتے ہیں، غوطے لگاتے ہیں۔ دوسرے قسم جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیتے ہیں، غوطے نہیں لگاتے لیکن سمجھ کر پڑھتے ہیں، دوسری قسم۔ تیسری، کم سے کم قرآن سنتے ہیں، جب پڑھا جاتا ہے تو چپ کر کے رہتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فورتھ قسم بد نصیب ہے جو تینوں کام بھی نہیں کرتے۔ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، اس لیے اب جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، کچھ حصول رزق کے لیے سفر کرتے ہوں گے اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے، بس جتنا قرآن آسانی سے پڑھ لیا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ یہ نماز میں پڑھانے کا حکم ہے کہ کبھی کم کبھی زیادہ لوگوں کو دیکھ کر، کیونکہ ہر قسم کے لوگ مقتدیوں میں ہوتے ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ تم جو بھی اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے۔ جو بھی بیچتے ہیں، ہم جو بھی کر رہے، جتنی بھی ہم سن رہے، جو سمجھ رہے ہیں، بیٹھ رہے، سارا ہمارا اوپر جا رہا ہے، عمل اوپر جا رہا ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے بھیجے، اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت کی نیت سے بھیجے۔ سورہ مدثر 74 سورہ آف دا قرآن، پہلا رکوع۔ اور اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو، خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ بہت اب تک ٹانگ پسار کے لیٹ گئے، سوئے ہوئے ہیں، اب اٹھو، کام کرو۔ ابھی بھی ہم نے اب تک جو زندگی گزاری، اگر ہم نے دعوت کا کام نہیں کیا تو ٹانگ پسار کے لیٹنے کے برابر ہے۔ اب اٹھو، اللہ کا کام کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور یعنی دل کی صفائی، باطنی صفائی اور ظاہری صفائی دونوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور لوگوں پر بے غرض احسان کرو، اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ مکہ کا وہ سردار جس کو اللہ نے مال اور اولاد اور اقتدار دیا تھا، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اس نے کہا یہ ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ تو ایک انسانی کلام ہے، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا۔ ہم نے دوزخ کارکن فرشتے بنائے ہیں جن کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ 19 کارکن فرشتے، تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ میں 17 کو اس نے کہا کہ 17 کو میں سنبھال لوں گا، باقی 2 کو تم لوگ سنبھال لینا، یعنی انہوں نے ہنسی مذاق میں اس کو اڑا دیا تھا۔ تیرے رب کا لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ان کی طاقت کیا ہے، فرشتوں کی کیا حیت ہے، ان کی کیا طاقت ہے، رب ہی جانتا ہے۔ رکوع دو، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔
یہ دیکھیں آیت نمبر 38 ہے، کل نفس بما کسبت رہینا، یہ یاد رکھے، ہم سب رہن رکھے ہوئے اللہ کے پاس۔ اب اپنے نفسوں کو ہم کیسے چھڑا سکتے؟ اپنے جان و مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا کر، جان و مال لگائیں گے تو اللہ کے پاس چھوٹیں گے، ورنہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، چھوٹیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ کل نفس بما کسبت رہینا، اپنے آپ کو رہن رکھے ہوئے اللہ کے پاس، یہ سمجھے بات، ٹھیک ہے؟ تو جانوں اور مالوں کو لگائے اللہ کے راہ میں، جہاد کرے، خود کے لیے، خود سے بھی جہاد کرے اور اپنے گھر والوں سے بھی اور تمام امت مسلمہ سے دین کو نافذ کرنے کے لیے۔ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے اور مجرم سے پوچھیں گے کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی ہے، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بناتے تھے، روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز کا سابقہ پیش آ گیا۔ جو حرکت کریں مانے گا انسان وہاں مان کر کیا فائدہ ہے؟ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑتے ہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کرے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اختیار ہمیں دیا ہے نا، اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے سامنے دیکھو دو راستے ہیں، جس کی مرضی جو راستے پہ چلنا چاہے چلو، جو راستے سے تم جاؤ گے وہی ڈیسٹینیشن تمہارا ہوگا۔ جنت کے راستے پہ جانا چاہتے ہو جنت ملے گی، جہنم کے راستے پہ جانا چاہتے ہو جہنم ملے گی، دو راستے ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت اور اختیار دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما۔ 75th سورہ آف دا قرآن، سورہ قیامہ، 40 آیات ہے اور 2 رکوع اس میں ہے۔ پہلا رکوع، منکرین قیامت، انسان استہزاء کے طور پر پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہاں پر نفس لوامہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ انسانی نفس 3 مختلف قسموں کا ہوتا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ ہمیشہ انسان کو عموماً برائی کی طرف کھینچنے لگتا ہے، برائی کا حکم دینے لگتا ہے۔ دوسرا نفس لوامہ، جب برائی کا حکم دینے لگے تو پھر وہ نفس ملامت کرنے لگتا ہے اور اس برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اگر برائی ہو گئی تو اس پر ملامت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں۔ تیسرا نفس مطمئنہ، برے کاموں سے نفرت اور اس سے چڑ پیدا کرواتا ہے، بھلائی کے کاموں کی طرف انسان کو سکون دلواتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ لوامہ کی قسم کھائی ہے، جو کہ ملامت کرتے رہتا ہے انسان کو ہر وقت۔ تو بہت سارے لوگ اس کی ملامت کو سن لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کی ملامت کو نہیں سنتے۔ تو انسان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ میں برائی کرتے جاؤں اور مجھے کوئی روکے نہ، کوئی مجھے پکڑے نہ، کوئی مجھے پوچھے نہ۔ تو انسان کی چاہت یہی ہوتی ہے۔ تو ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا نہیں اٹھائے جائیں گے، ہم صرف دوبارہ اٹھائے جانے کو اس وجہ سے نہیں مانتے، عقیدہ آخرت کو اس وجہ سے تسلیم نہیں کرتے کہیں ہماری آزادی نہ چھن جائے۔ جس آزادانہ طریقے سے ہم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اگر دین پر عمل کیا جائے تو وہ آزادی ہم سے چھن جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم عقیدہ آخرت پر پکا یقین رکھنا نہیں چاہتے، اور کیونکہ اگر دین پر عمل کیا جائے تو اس میں نہایت پابندیاں ہیں اور محتاط زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو اسی طرح ہمیں یقین ہے لیکن یقین کرنا نہیں چاہتے کہ اور سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، تو اپنے نفس کو فریب میں مبتلا کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ آخر کب آنا ہے وہ قیامت، یہ سوال ہوا کرتا تھا کفار مکہ کا بھی، اور اب ہمارا یہ ہے قیامت آئی بھی گئی
تو ہم بخشے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں قیامت پر یقین کامل نہیں ہے ہمیں، لیکن قیامت کے دن انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں اس دن سے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، کہاں جاؤں؟ کلا لا وزر، کہا جائے گا نہیں، دیر از نو ریفیوج، تم بھاگ کر جا ہی نہیں سکتے، کہیں پر بھی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، فرار کی جگہ نہیں ہے، اور نہ کوئی تمہیں اس دن سے تمہیں بچا سکتا ہے۔ پھر جب دیدے پتھرائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ کلا لا وزر، کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ ہاں، کوئی جائے پناہ ہوگی، تیرے رب کے سامنے جا کر ہی ٹھہرنا ہوگا۔ جدھر سے بھی بھاگ کر جاؤ، رب ہی وہاں پر ہمیں ملنے والا ہے۔ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، یعنی اس نے آگے جو بھیجا اس کو پتہ ہے، اور اس نے اپنے پیچھے جو اعمال چھوڑ کے جائے گا وہ بھی اس کو پتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں کوئی نیک بات جاری کیا تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں اس کی نیکیاں ملتے رہتی ہے، اور جو کوئی برا کام کر کے جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کی برائی کا بدلہ اس کو ملتا رہتا ہے، ثواب جاریہ یا پھر عذاب جاریہ کی شکل میں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیچھے ثواب جاریہ کے کام چھوڑ کے جانے والوں میں شامل فرمائے۔ چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے اس دن، تو اسے خوب جان لے گا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کے دوران جلدی پڑھ کر یاد کرنے کی کوشش نہ کرو، اسے بس غور سے سنو، یاد کرا دینا، پڑھوا دینا اور مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمے ہے۔ یعنی قرآن ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بلکہ قرآن کا بیان بھی نازل کیا ہے۔ قرآن کا بیان کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت لی ہے، اپنے ذمے لیا ہے۔ بیان کے معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم سمجھنا، اس کی تشریح سمجھنا، اس کی تفسیر سمجھنا، اس کے حکمت عملی، اس حکم میں اللہ تعالیٰ کا کیا وزڈم چھپا ہوا ہے اس کو سمجھنا۔ ہر حکم جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چاہے گھریلو ہو، چاہے معاشراتی ہو، چاہے تمدنی ہو، ہر حکم میں حکمت کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا، یہ بیان اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اللہ رسول کے مراد کے مطابق ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے۔ پردے کا حکم ہے تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، صحابیات کس طریقے سے اس پر عمل کرتی تھی، اس کو سمجھنا ہے، مراد کو سمجھنا ہے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیا ہے اور قرآن کا بیان بھی نازل کیا ہے، یعنی اس کی تشریح بھی نازل کی ہے، اس کے تفسیر بھی نازل کی ہے۔ قرآن کی تفسیر سنت ہے، قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا ہے تو پھر ہمیں سنت سے قرآن کی تعلیمات کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ رکوع 2، انسان نے یہ سچ مانا، نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، نہ سچ مانی، یعنی انسان جو آخرت کے دن کی بات ہے اس کو نہ سچ مانا اور اس کو جھٹلا دیا۔ تو ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم آخرت کے دن کو نہیں مانتے اور اس کو جھٹلایا کرتے ہیں کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے۔ پھر اکڑتا ہوا گھر والوں کی طرف چل دیا۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا تم سمجھ رکھے ہو کہ یوں ہی تمہیں بغیر حساب و کتاب، بغیر پوچھ گچھ کے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس میں مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائی۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ تو قیامت کے دن وجوہ یومئذ ناظرہ، انسان دیکھے گا اللہ تعالیٰ کے چہرے کو جیسے آج دنیا میں ہم چاند کو دیکھتے ہیں، چاند کو جیسے بے تکلف دیکھا جاتا ہے، ویسے جو جنتی ہے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن ایسے دیکھیں گے جیسے چاند کو دیکھا کرتے ہیں، اور کافر اور فاجر لوگ اللہ تعالیٰ کی دیدار سے محروم کیے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا چہرہ دکھے گا تو اہل جنت اس کو ٹکٹکی لگا کر دیکھتے رہیں گے، دوسری نعمتیں ان کے لیے اس وقت پھیکی نظر آئیں گی، ساری جنت کی نعمتیں پھیکی نظر آئیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے، اور کافر کو یقین ہو جائے گا اس دن کہ ہم نے کیا کر کے آئے ہیں، کس طریقے سے ہمارا حساب لیا جائے گا۔
اور اس سورے میں قیامت کا جو منظر ہے اور قیامت کے بعد جو مومن اور کافروں کے ساتھ دو جو گروپس ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا اس کا ذکر کیا جاتا ہے. یعنی کافر کو اس دن یقین ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے. جب اس کے موت کا وقت آتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ ڈپارچر کا وقت ہے، اب یہاں سے دنیا سے ہمیں کوچ کر جانا ہے، آخرت کا پہلا دن ہمارا شروع ہونے والا ہے. موت کے وقت کا نقشہ کھینچا گیا اور قیامت کے نقشہ کھینچا گیا. جب انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے تو لوگ دم اور جھاڑ کے بارے میں پیچھے لگے رہتے ہیں کہ اب اس کا علاج سارا میڈیکل کروا لیا، اب دم جھاڑ کروانے لگو. تو یعنی انسان اتنا بے بس ہے کہ اپنے سامنے ہمارا کوئی چہیتا موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے. اور دم جھاڑ کی اجازت کے بارے میں بتایا گیا کہ دم جھاڑ کی اجازت ہے لیکن شرط ہے کہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 آدمی بے حساب جنت میں جائیں گے. اور وہ کون ہوں گے؟ جو نہ منتر کرتے ہیں، نہ آستانوں میں جاتے ہیں، نہ داغ لگاتے ہیں، نہ پچنا لگاتے ہیں، بلکہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے منتروں کو میرے سامنے پیش کرو، اس میں اگر شرک نہیں ہے، شرک کے کلمات نہیں ہیں تو پھر یہ تمہارے لیے جائز ہے. جو بیمار ہوتا ہے معوذات پڑھ کر آپ اس بیمار پہ دم کیا کرتے تھے اور اس سے اس کو شفا مل جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس ایک وفد آیا تھا بیعت کرنے کے لیے، 10 لوگ آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں سے بیعت لی، ایک سے آپ نے بیعت نہیں لی. تو پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے. تو آپ نے تعویذ کاٹ ڈالا اور پھر آپ نے بیعت لی. یعنی تعویذ گنڈے جس میں شرک ہو، جو غیر شرعی ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے. جس میں شرک نہ ہو وہ جائز ہوتا ہے. یعنی دم کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ قرآن کی آیات پڑھ کر دم کیا جائے، اپنے آپ پہ پھونکا جائے. اس کے علاوہ جھاڑ کے الفاظ میں شرک نہ ہو ایسے الفاظ جائز ہے. ان کے علاوہ ساری صورتیں جیسے تعویذ پہننا، پانی میں کوئی گھول کر پینا، گلے میں کوئی چیز لٹکانا اور کلائی پر کوئی چیز باندھنا اور یعنی کوئی کپڑا ایسا پہننا خاص جو عامل دیتے ہیں اور موتی وغیرہ لٹکانا، یہ سب کے سب ناجائز اور خلاف سنت اور بدعت کام ہے. قیامت کے دن جو کافر کا حال کیا ہوگا؟ اس دن نہ ماننے والوں کا حال یہاں پر بتایا گیا کہ وہ نماز پڑھنے والے نہیں تھے، حق کو جھٹلانے والے تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے اس کو جھٹلانے والے تھے، اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے اس کے خلاف زندگی گزارنے والے تھے. جب اس کے سامنے حق آتا تھا تو اس سے منہ موڑ لیتے تھے، چہرے کو اپنا پلٹا لیتے تھے. دنیا میں مست رہنے والے تھے، دنیا کی نعمتوں میں اکڑنے والے تھے، جو رب کی عبادت ہے اس کو اہمیت نہیں دینے والے. ان کے بارے میں بتایا گیا اولا لک فاولا، تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے. پھر فرمائے گا ثم اولا لک فاولا، پھر تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے. کفر کی حالت میں دوبارہ جی اٹھتا ہے، اس کے لیے ہلاکت کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ تیری پیدائش یوں ہی ہے، یوں ہی تجھے پیدا کیا گیا؟ نہیں، بلکہ قیامت کا دن آنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور جو نیک ہوں گے ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہوگی، جو برا ہوگا اس کے لیے ذلتوں والا مقام دیا جائے گا. تو یہاں سے جتنی بھی صورتیں آئیں گی اس میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا جائے گا اور پھر ان کی اخلاقیات کو سدھارنے کی بات کی جائے گی. پھر قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر کیا جائے گا اور قبر کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر کیا جائے گا، موت کے وقت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا جائے گا. مین امپورٹنٹ بات اس میں جو کہی جائے گی، عمل کے لیے جو دروازے اللہ تعالیٰ نے کھلے رکھے ہمارے لیے، سوچ اور فہم کے لیے جو دروازے اللہ تعالیٰ نے کھلے رکھے ہیں، اس کا بار بار دلیلیں دے کر اللہ تعالیٰ سمجھائیں گے. 76 سورہ آف دا قرآن سورہ دہر، 31 آیات ہے اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے. دہر یعنی کائنات کے شروع سے لے کر اختتام تک کا وقت. اس کا دوسرا نام الانسان بھی ہے
اور وقت، دہر کے معنی وقت، اور وقت کون سا ہے؟ جب سے یونیورس شروع ہوئی ہے، کائنات شروع ہوئی ہے اور کائنات ختم ہوگی تب تک کے وقت یہاں پہ مراد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر فإنہ الدہر، زمانے کو برا مت کہو کیونکہ زمانہ اللہ ہے۔ وقت کو برا کہنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ رکو ایک، انسان پر لامتناہی زمانے کا یہ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ یعنی اس آیت میں انسان کی اوقات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب تو پیدا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے تو قابل ذکر تھا ہی نہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد کچھ عمر گزرنے کے بعد چاہے تم کچھ بھی بن جاؤ، چاہے تم انجینئر بن جاؤ، چاہے تم ڈاکٹر بن جاؤ، چاہے تم عالم بن جاؤ، چاہے تم بڑے بزنس مین بن جاؤ، ان ناموں سے تم فیمس ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تمہارے ذکر بھی نہیں ہوتا تھا، تم قابل ذکر تھے ہی نہیں۔ تو تم اپنی حقیقت کو سمجھو، اور کچھ ٹائم بعد تمہارا ذکر ہوگا ہی نہیں، ٹائم بعد تمہارا کوئی ذکر کرے گا بھی نہیں ہے۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر تمہارے پیدا کیا، تمہیں سننے دیکھنے کی صلاحیت دی، پھر اپنی طرف کے آنے کا راستہ تمہیں ہدایت دیا، اپنے طرف آنے کا راستے کا تمہیں ہدایت دیا۔ تمہارے سامنے دو راستے کھول کے رکھ دیے ہیں۔ رب کی طرف جانے کا راستہ کون سا ہے؟ اس کی ہدایت تمہیں عطا کر دی گئی ہے۔ اب تم سوچو کہ شکر گزار بننا چاہو گے یا ناشکرے۔ ہدایت سے مراد ہے جو فطرت سلیمہ جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، انسان کے ان بلٹ ایک چیز ہے جو ضمیر ہے، جو ہمیشہ صحیح اور برائی کی طرف گائیڈ کرتے رہتی ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، صحیح راستے پہ تم چلتے چلے جاؤ۔ اس کو فطرت سلیمہ کہتے ہیں۔ دوسرا یعنی برے بھلے کی تمیز بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان بلٹ رکھ دی ہے۔ اور تیسرا، مصیبت میں نگاہیں انسان کی اڑتی ہے رب ہی کی طرف، بے دھڑک وہ کہہ جاتا ہے کہ اللہ میری مدد فرما، یہ بھی ایک ہدایت ہے۔ رب کی طرف نظر ڈالنا یہ بھی ایک ہدایت ہے۔ چوتھی بات ہے کائنات سے گواہی ہمیشہ ملتی رہتی ہے، یونیورس سے ہمیں ملتی رہتی ہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ پانچویں چیز، ہدایت میں سب سے بڑھ کر ہدایت اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت میں طریقہ بتا دیا، یہ سیدھا راستے کا طریقہ ہے، یہ سیدھے الٹے راستے پہ چلنے کا طریقہ ہے۔ تم اس سیدھے راستے پہ چلو گے تو ناشکرے نہیں بنو گے، شکر گزار بنو گے۔ اگر تم الٹے راستے پہ چلو گے تو یاد رکھو دارالجزا ہے، پہنچنا ہے وہاں پہ، قیامت کے دن جزا ہوگی اور تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں ناشکرے مت بنو۔ جو دنیا میں ناشکرے ہوتے ہیں وہ دنیا کو دارالجزا یا دارالعیش سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ دارالجزا نہیں ہے اور نہ ہی دارالعیش ہے، بلکہ دنیا دارالعمل ہے۔ تو عمل کی جگہ ہے، یہاں پر ہمیں عمل ہی کرنا ہے اور عمل کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے سیدھا راستہ دکھایا، خواہ شکر گزار والا بنے یا کفر کرنے والا۔ اللہ کے نزدیک بندے جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں، یہاں سے اہل جنت کی صفات بتائی گئی ہے۔ وہ صفات پہلا کیا ہے؟ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، جو بھی منت مانی ہوتی ہے تو اس کو پابندی سے پورے کرتے ہیں، یعنی جو اپنے سے جب وہ منت مانتا ہے وہ پابندی سے پورا کرتا ہے تو رب سے بھی جو عہد باندھا ہے اس نے کہ اے رب ہم دنیا میں جا کر آپ کے بندے بن کے رہیں گے، تو پھر اس کو بھی پورا کرنے کے اس کے پاس چانسز ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ آفت کے دن سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی، قیامت کا دن آئے گا، اس کا وبال چھایا ہوا ہوگا۔ اور تیسری بات ہے کھانے کی تنگی کے باوجود مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا دیتے ہیں۔ کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو محسنین کا بدلہ کیسا ہوتا ہے، محسنین کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟
شکر کے کلمے لینے کی بھی اس کو خواہش نہیں ہوتی کہ میں نے احسان کر دیا، لوگ مجھے شکریہ بھی نہ کہیں، شکریہ لینا بھی اس کے لیے ناگوار ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ پورے کے پورے اللہ کی خاطر کرتا ہے نا۔ اگر کہیں شکریہ یا بدلہ کے الفاظ یا پھر اس کے ریٹرنز میں کچھ چاہتا ہے تو پھر وہ اللہ کے لیے جو نہیں کرتا، مخلص نہیں ہوتا، وہ بندے کی ایسی نیتیں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر الناس ولا یشکر اللہ، لیکن دین نے احسان نہیں جتانے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن جس پر احسان کیا جاتا ہے اس کو احسان مند رہنے کا بھی حکم دیا جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں جانتا وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا؟ تو احسان مند رہنا ہے، لیکن احسان کرنے والا احسان جتانا نہیں ہے۔ دونوں کے لیے تعلیمات قرآن دیتا ہے۔ ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا، انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اور نعمتوں بھری جنت میں داخل کرے گا۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں نعمتوں بھری جنتوں میں داخل فرمائے۔ رکوع 2، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور کسی منکرین حق کی بات نہ مانو۔ جو بھی رب کہتا ہے نا احکام، ان احکام کو بجا لانے کے لیے ہمیں بہت صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے حرام مت کھاؤ، تو حرام چیزیں بہت خوشنما بنا کے شیطان بتاتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے با پردہ رہو، تو اس میں بہت خوشنما نظر آتی ہے بے پردگی، تو پردے میں رہنا، پردے میں لانا اپنے آپ کو، وہ بڑا صبر کی بات ہے۔ صبر کے ساتھ ہی انسان اللہ کے احکام پر عمل کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہر معاملہ جو بھی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا، کسی کے حقوق ادا کرنا، ان سارے باتوں میں عبادات ادا کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، ان سارے باتوں میں بہت صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا لہٰذا تم اپنے رب کے حکموں پر صبر کرو اور کسی منکرین حق کی بات نہ مانو، جو غلط راستے کی طرف تمہیں رہنمائی کرتا ہے، ان کی بالکل بھی بات نہیں ماننا ہے۔ بات کس کی ماننا ہے؟ اللہ ہی کی ماننا ہے، اور صبر کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے۔ اپنے رب کے نام کو صبح و شام یاد کرو اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ بجا لاؤ اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی دنیا میں میری خاطر جو مصیبتیں برداشت کر کے، میرے احکام کی پابندی کر کے سیکریفائسز کرتا ہے، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے تحت بنا دیتا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کے تحت بنا دیتا ہے، اپنے ارادوں کو، تو ان کے لیے آسانی ہوتا ہے کہ صبح کے وقت میں تہجد پڑھنا۔ جو تہجد گزار ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، ان کے لیے اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیتے ہیں اور وہ آسانی سے عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ ان صورتوں میں ہمیں زبردستی نہیں کی جا رہی، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، یہ راستہ ہے۔ ھذا تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ دیکھو ذکر تمہارے سامنے کر دیا۔ ہم نے اتنے دن سے قرآن کا دورہ کرتے آ رہے، قرآن کے بہت سارے احکام ہمارے کانوں سے ٹکرا گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ چاہے تو تمہارا جی چاہے تو عمل کرو، تمہارا جی نہ چاہے تو عمل مت کرو، یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ لیکن تم عمل کرو گے ان باتوں پر جو میرے احکام ہیں، اس پر پابندی سے عمل کرتے رہو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہے۔ تم عمل نہیں کرو گے تو تمہارے لیے بڑا نقصان ہے، خسارہ اٹھانے والوں میں تم شامل ہو جاؤ گے۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ ہی کی مرضی سے ہر کام ہو سکتا ہے۔ سورہ مرسلات 77 سورہ آف دا قرآن 50 آیات ہے اور اس میں 2 رکوع ہے۔ پہلا رکوع، اس روز ستارے ماند پڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، قیامت کا وعدہ پورا ہوگا۔ اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے،
وہ فیصلے کا روز ہوگا۔ ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر ایک مقررہ مدت تک ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا۔ ہم نے انسان کو سمٹ کر رکھنے والی بنایا اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جما دیے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، قیامت کے دن کی طرف اب تم چلو۔ تمہارا موت کا وقت آ گیا، اب تمہاری روانگی واپس قیامت کی طرف ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا، کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے، زبان بالکل کھولا نہیں جا سکتا۔ قیامت کے دن ہر چیز سامنے پیش کر دی جائے گی اور جہنم کی طرف چلنے کا حکم دیا جائے گا اور اپنے فیصلوں کی طرف نظر، اب جو بھی ہم نے کام کر کے اس پر نظر دوڑانے کا حکم دیا جائے گا۔ تو اب یہاں سے بچ کر جانے کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ اللہ کی نافرمانی کے لیے ہم دنیا میں بہت سے چالیں چلتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کئی سارے راستے تلاش کرتے تھے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ سے بھاگنے کے کوئی راستے نہیں ہوں گے، سب راستے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر اپنا اپنا محاسبہ بھی کرتے جائیں، اللہ کے کون سے احکام پر ہم بہانے تلاش کر کے نہیں مانتے ہیں، اللہ کا کون سا حکم ریزنز بتا کر اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس پر ہمیں محاسبہ کرنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ یہاں پر ساری ویسٹ ہونے والی چالیں چلیں گے، لیکن قیامت کے دن کوئی چال کامیاب نہیں ہوگی۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انسان دنیا میں فتوے نکال کر اپنے بارے میں، اپنے حساب سے جو کام کرتا ہے اس کے بارے میں فتوے نکال کر ڈھونڈ کر راستے تلاش کر کے خوش ہو جاتا ہے، چلو یہ فتویٰ مل گیا، اب میرے حساب سے میں عمل کروں گی۔ لیکن قیامت کے دن اپنا نہ حساب ہوگا، اپنی سوچ ہوگی، نہ فرار ہوگی، نہ کچھ پلان کر سکے گا، ساری چیزیں سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی۔ رکو دو، متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور جو پھل وہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ ہر صورت میں دو لوگوں کا ذکر، متقیوں کا اور فاسق فاجر کا، کفار کا اور مومن کا، یہ دو کمپیریٹیو میں اللہ تعالیٰ باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کو، نہ ماننے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اس دنیا میں کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ کس بات کے مجرم ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کے مجرم۔ اللہ کی بات، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اگر نہیں مانیں گے تو اللہ کے نظر میں مجرم کہلوائیں گے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات، یعنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر دن، ہر سال، ہر گھڑی رب کے کیا فرمان ہے اس کے مطابق گزارنا۔ اگر نہیں گزارے تو پھر مجرم کہلوائیں گے اور حقیقت میں مجرم ناکام ہونے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے تھے، نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا تھا تو کمریں ان کی سیدھی ہو جاتی تھی، نہیں جھکتے تھے رب کے سامنے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائے؟ ہم نے یہ قرآن پڑھ لیا، اتنے سارے احکام اس میں سے پڑھ لیے، ابھی بھی اگر ہم عمل نہیں کریں گے، اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو شامل حال نہیں رکھیں گے، تو تمہیں اور کون سا قرآن چاہیے؟ تمہیں اور کون سی کتاب چاہیے جس پر تم عمل کرو؟ تمہیں اور کس طریقے سے ہدایت پہنچائے؟ اس سے بیسٹ ہدایت، اس سے بیسٹ طریقہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہی طریقہ ہے تو تمہیں اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو بدبخت لوگ ہی ہوں گے سارے احکام پڑھنے کے باوجود بھی اپنی مرضی اور اپنے نفس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے بدبختوں کا، ایسے مجرموں کا بہت سختی سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں
اللہ کی بات ہر بات ماننے والا بنائے، جھٹلانے سے محفوظ رکھے۔